اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم باب نمبر 6 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کا بیان۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن عہد۔ جب ہرقل قیصر روم نے ابو سفیان سے پوچھا کہ جو دعوت مدعی نبوت ہیں، نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا وہ کبھی عہد شکنی کرتے ہیں؟ ابو سفیان نے جواب دیا کہ نہیں۔ ابو رافع قطبی غلام تھے جو مکہ میں رہا کرتے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ قریش نے مجھے سفیر بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا۔ جب میں نے آپ کو دیکھا تو میرے دل میں اسلام کی صداقت جاں گزی ہو گئی۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ میں نہیں ان کے پاس لوٹ کر جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں عہد شکنی نہیں کرتا اور نہ قاصدوں کو اپنے پاس روکتا ہوں۔ تم اب لوٹ جاؤ، اگر وہاں بھی تمہارے دل میں صداقت اسلام رہی تو واپس آ جانا۔ ابو رافع کا قول ہے کہ میں چلا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان لایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم عہد شکنی کو بہت برا جانتے تھے، چنانچہ فرمایا کرتے تھے، من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ وان ریحھا لتوجد من مسیرۃ 40 عاما۔ جو شخص کسی غیر مسلم معاہد ذمی کو قتل کرے گا وہ بہشت کی بو نہ سونگھے گا، حالانکہ اس کی بو 40 سال کی مسافت سے آئے گی۔ تو غور کرنے کی بات ہے کہ اسلام غیر مسلموں سے بھی عہد پورا کرنے کا حکم دیتا ہے، تو پھر مسلمانوں سے پورا کرنا تو بدرجہ اولا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن ابی الحمصہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بعثت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی چیز خریدی کہ اس کی قیمت سے کچھ میرے ذمے باقی رہا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ میں باقی قیمت لے کر اسی جگہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آتا ہوں، چنانچہ میں چلا گیا اور اپنا وعدہ بھول گیا۔ 3 راتوں کے بعد مجھے یاد آیا، میں بقیہ قیمت لے کر آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اسی جگہ بیٹھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے نوجوان، بے شک تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا، میں 3 راتوں سے تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ عفت و حیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پاک دامنی کا ذکر کس زبان سے کیا جائے، صرف اتنا بتا دینا کافی ہے کہ آپ نے کبھی کسی عورت کو جس کے آپ مالک نہ ہو نہیں چھوا۔ حیا وہ خلق ہے کہ جس کے ذریعے انسان قباح شرعیہ کے ارتکاب سے بچتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات میں غایت درجے کی حیا تھی، چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پردہ دار دوشیزہ سے بڑھ کر حیادار تھے۔ جب آپ کسی امر کو ناپسند فرماتے تو ہم اسے آپ کے چہرے مبارکہ میں پہچان جاتے، یعنی انتہائی درجے کی حیا کے سبب آپ اپنی کراہت کی تصریح نہ فرماتے بلکہ ہم اس کے آثار چہرے انور میں پاتے۔ مکارم اخلاق میں سب سے بڑھ کر تھے۔ اسی کے تحت باب نمبر 6 میں تقسیم اوقات۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اپنے والد بزرگوار سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت جو اپنے گھر میں یعنی دولت خانہ میں گزرتا تھا، آپ اس میں کیا کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تو اس میں قیام کے 3 حصے کرتے۔ ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے، دوسرا اپنے اہل کے ساتھ مؤانست و معاشرت کے لیے، تیسرا اپنی ذات اقدس کے لیے۔ پھر اپنے ذاتی حصے کو اپنے اور عام لوگوں کے درمیان تقسیم کر لیتے۔ خاص صحابہ جو دولت خانہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، آپ ان کی وساطت سے عوام کو جو دولت خانہ میں نہ آیا کرتے تبلیغ احکام فرماتے اور نصیحت و ہدایت کی کوئی بات عام و خاص سے پوشیدہ نہ رکھتے۔ حصہ امت میں آپ کا طریقہ یہ تھا کہ اہل فضل کو ترجیح دیتے تاکہ حاضر خدمت ہو کر فائدہ عامہ کریں، اور اس حصہ امت کو بقدر حاجت دینیہ تقسیم فرماتے۔ اہل فضل میں سے کسی کو ایک مسئلہ دین دریافت کرنا ہوتا، کسی کو 2 اور بعض کو بہت سے مسائل کی ضرورت ہوتی، بس ان اصحاب حاجات کی طرف توجہ فرماتے اور ان کو وہی امور دریافت کرنے دیتے جس میں امت کی بہبود ہو۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے مناسب حال اور احکام بیان فرماتے۔ اس کے بعد آپ حاضرین مجلس سے ارشاد فرماتے کہ تمہیں چاہیے کہ بقیہ امت کو جو حاضر نہیں یہ احکام پہنچا دو، اور فرماتے کہ جو لوگ عورتیں، بیمار، غائب اپنی حاجتیں مجھ تک پہنچا نہیں سکتے، تم ان کی ضرورتیں، ان کی حاجتیں مجھ پر پیش کرو، کیونکہ جو شخص ایسے آدمی کی حاجت بادشاہ تک پہنچاتا ہے جسے وہ خود نہیں پہنچا سکتا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے قدم پلسرات پر ثابت رکھے گا۔ اس طرح کے ضروری مفید امور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا کرتے، اور ایسے امور کی سنوائی نہ ہوتی جس میں کچھ فائدہ نہ ہوتا۔ طالب و سائل دولت خانہ میں خدمت اقدس میں حاضر ہوتے اور آپ سے استفادے علوم کرتے اور لوگوں کے رہبر بن کر نکلتے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو وقت گھر سے باہر گزرتا آپ اس میں کیا کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اکثر خاموش رہتے اور بجز مفید و ضروری امر کے لب کشائی نہ فرماتے، اور آپ لوگوں کو حسن خلق سے اپنا گرویدہ بناتے اور ایسی بات نہ کرتے جس سے وہ آپ سے نفرت کرنے لگیں۔ آپ ہر ایک قوم کے بزرگ کی عزت کرتے اور اس کو ان کا سردار بناتے، اور آپ لوگوں کو عذاب خدا سے ڈراتے اور ان سے احتراز کرتے اور بچتے، مگر کشادہ روئی اور حسن خلق میں سے کسی سے دریغ نہ فرماتے۔ اپنے اصحاب کی خبر گیری فرماتے، مثلا مریض کی عیادت، مسافر کے لیے دعا اور میت کے لیے استغفار فرماتے۔ اپنے خاص اصحاب میں سے لوگوں کے حالات دریافت فرماتے تاکہ ظالم سے مظلوم کا بدلہ لیں۔ آپ اچھی بات کی تحسین فرماتے اور اس کی تائید کرتے، اور بری بات کی برائی ظاہر فرماتے اور اس کی تردید کرتے۔ آپ کا حال ہمیشہ معتدل تھا، اس میں اختلاف نہ تھا۔ آپ لوگوں کی تذکیر و تعلیم سے کبھی غافل نہ ہوتے کہ مبادا وہ غافل ہو کر سستی کی طرف مائل ہو جائیں۔ آپ بہرحال جمیع انواع و عبادت کے لیے مستعد تھے، حق سے کوتاہی نہ کرتے، نہ حق سے تجاوز فرماتے، لوگ آپ کے خدمت میں حاضر رہتے اور وہ خیر الناس ہوتے جو سب سے افضل آپ کے نزدیک ہوتا، جو سب مسلمانوں کا خیر خواہ ہوتا، اور مرتبے میں آپ کے نزدیک سب سے زیادہ بڑا وہ ہوتا جو محتاجوں کی غمخواری کرنے والا اور مہمات امور میں اپنے بھائیوں کی مدد کرنے والا ہوتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے اپنے والد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا حال دریافت کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھنا اور مجلس میں بیٹھنا ذکر الہی سے خالی نہ ہوتا۔ جب آپ کسی مجلس میں رونق افروز ہوتے تو جو جگہ خالی خالی پاتے وہیں تشریف فرما ہو جاتے، اور دوسروں کو بھی یہی حکم دیتے۔ جو لوگ آپ کے پاس بیٹھتے آپ ان میں سے ہر ایک کو حسب حال و کشادہ اور تعلیم و تفہیم سے بہرہ ور فرماتے، اور آپ کا ہر جلیس یعنی محفل میں بیٹھنے والا، مجلس میں بیٹھنے والا یہ سمجھتا کہ آپ کے نزدیک مجھ سے زیادہ کوئی بزرگ نہیں۔ جو شخص آپ کے پاس بیٹھتا یا کسی حاجت کے لیے آپ سے کلام کرتا آپ اس کے ساتھ اسی حالت میں ٹھہرے رہتے یہاں تک کہ وہ خود واپس چلا جاتا۔ جو شخص آپ سے کسی حاجت کا سوال کرتا آپ اس کی حاجت کو پورا کرتے یا اس سے کوئی نرم بات فرماتے، وعدہ فرماتے یا فرماتے کہ فلاں سے ہمارے ذمے قرض لے لو۔ آپ کی کشادہ روئی اور حسن خلق تمام لوگوں کے لیے عام تھا۔ آپ بلحاظ شفقت سب کے باپ ہو گئے تھے اور وہ آپ کے نزدیک حق میں برابر تھے۔ حسب حال و استحقاق ہر ایک کی حق رسائی ہوتی۔ آپ کی مجلس حلم و حیا اور امانت و صبر کی مجلس ہوا کرتی تھی، اس میں آوازیں بلند نہ ہوتی، نہ کسی کی آبرو ریزی ہوتی، نہ اشاعت حفوات ہوتی۔ آپ کی مجلس میں سب برابر تھے، ہاں بلحاظ تقوی بعض کو بعض پر فضیلت تھی۔ وہ سب متواضع تھے جو مجلس مبارک میں بڑوں کی توقیر اور چھوٹوں پر رحم کرتے اور صاحب حاجت کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے اور مسافر و اجنبی کے حق کی رعایت کرتے۔